معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، آداب عرض۔ آج میں آپ تمام لوگوں کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر صاحب سے اور جنرل آصف منیر صاحب کے توسط سے ان کے کور کمانڈر صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ملک کی نازک صورتحال کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کی زندگیاں دنیا کی سیاست سمجھتے، پڑھتے، بیان کرتے گزر چکی ہیں۔ سیاست، تاریخ، جغرافیہ، ملکوں کا ٹوٹنا، ملکوں کا بننا، ان سے جو سچے دنیا کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ جستجو میں لگے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ملک کی معیشت تباہ کن ہے، ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اور اس دوران کیا ہو رہا ہے کہ ابھی آج کے دن تک روز صبح شام اطلاعات آتی ہیں، اس گھر پہ چھاپا، اس گھر پہ چھاپا، اور چھاپے جو پڑ رہے ہیں وہ صرف ایک جماعت تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں میں پڑ رہے ہیں۔ ہم تو بھگت چکے ہیں ان چھاپوں کو، اور آج بھی بھگت رہے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کل بھی بھگت رہے تھے، آج بھی بھگت رہے ہیں۔ فاٹا، قبائلی علاقوں کے عوام، کے پی کے عوام ہمیشہ سے بھگتتے چلے آئے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ گرفتاری اور کس طرح فوج آپ لوگوں کے حکم پر عوام کے ساتھ سلوک کرتی ہے اپنے ہی وطن کے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ میری درخواست ہے کہ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں کے، چاہے وہ بلوچ ہوں، سندھی ہوں، پختون ہوں، مہاجر ہوں، سرائکی ہوں، گلگتی ہوں، بلتستانی ہوں، کشمیری ہوں، ان سب لوگوں کو جو لاپتہ ہیں بازیاب کرایا جائے، جیلوں میں اسیر ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ اور جہاں تک تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی بات ہے، دیکھیے، طاقت کے ذریعے میری آواز کو 2015 سے فوج کے جرنیلوں نے بند کیا تھا عدالت کے تھرو۔ عدالتیں ہماری ہمیشہ، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ فوج کے انڈر میں ہوتی ہیں پاکستان کی عدالتیں، بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان، جبکہ آئین میں ایسا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ فوج کے انڈر میں ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے انڈر میں چیف آف آرمی اسٹاف یا آئی ایس آئی کا چیف نہیں ہوتا۔ یہ اب کوئی راز نہیں رہا۔ دیکھیے، میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ون سائیڈڈ ایکشن نہ کریں۔ آج پی ڈی ایم کے جن لوگوں کی آپ حمایت کر رہے ہیں، ان میں سے ایک جماعت کے سربراہ تو آج تک لندن میں ہیں، جبکہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی جماعت حکومت میں ہے۔ پی ڈی ایم کے ایک رہنما نے، آپ دیکھیے، 2 روز پہلے اوورسیز پاکستانیوں کی شان میں ایسی گستاخانہ بات کی۔ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا، میں کہوں گا مغلظات بکی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ان کی وجہ سے آج تک ملک بچا ہوا ہے۔ آپ عمران خان کو کوئی نقصان اگر پہنچا، دیکھیے، عمران خان نے میری ہمیشہ مخالفت کی، لیکن میں ہمیشہ ظلم کسی پر بھی ہو، میں ہمیشہ مذمت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہماری ہمیشہ سے مخالف رہی ہے، اور ہم نے بہت اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھوں بہت مظالم سہے ہیں، لیکن جب اصولوں کی بات آئی، حق کی بات آئی، میئر کراچی کے انتخابات کے لیے میں نے کہا حق بنتا ہے جو اکثریت میں ہو، اور اکثریت میں کون تھا؟ جماعت اسلامی۔
کس طرح سے ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے سپورٹ کیا. تو 193 ایک طرف اور پی 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 ایک طرف، لیکن حکومت میں وہ ہے، اس کے وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں تو پورا صوبہ ان کے تھم کے نیچے ہے. آپ کی مدد سے تو کیا کیا؟ 193 والا ہار گیا، 116 والا پی پی کا جیت گیا. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. یہ آپ نہ کریں. اچھا، میں نے جماعت اسلامی کے تمام رہنما اور ان کے سپورٹرز بھی جانتے ہیں کہ میں نے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ دوبارہ الیکشن کرائیں. یہ الیکشن غلط ہوا ہے یہ. لیکن میں ایک بات ضرور جماعت اسلامی اور ان کے رہنما کارکنوں سے اور اسلامی جمعیت طلبہ کے خصوصاً رہنما کارکنوں سے، اب آپ کو پتہ لگا، میں نے ویڈیوز دیکھ کے بہت مجھے دکھ ہوا، لیکن اب آپ کو پتہ لگا، اب کچھ احساس ہوا؟ اگر ہوا تو آپ بھی خدا کے لیے جو یہ جنرل شاہی کا نظام چلا ہوا ہے اس کے خلاف آپ بھی آواز بلند کریں اور عمران خان کے لوگوں کو وفاداریاں تبدیل نہ کرائیں. یہ عمل آپ کر کے دیکھ چکے. میری آواز پر پابندی لگی، کیا ہوا اس سے؟ کیا لوگوں کے دل سے میری محبت ختم ہو گئی؟ اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر کتنی پابندیاں لگا دیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا جو لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت ہے اس کو آپ نہیں نکال سکتے. خدا را ملک پر رحم کیجئے.